يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وصلى الصلوات الخمس وحج البيت كان حقا على الله أن يغفر له أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی بندگی کرنا۔ دنیا میں انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی بتایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی کا مقصد یہی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مقصد زندگی بتایا۔ آپ نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، اللہ نے وحی کر کے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں پیسہ جمع کروں، دولت جمع کروں اور بڑا کوئی نامی گرامی تاجر بنوں، بل اوحی الی ان اعبد اللہ واکون من واکون من الشاکرین، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، عبادت کروں اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ تو قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی انسان کی تخلیق کا جو مقصد سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ مقصد تخلیق اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، اور یہ عبادت اور یہ مقصد میں انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کو قابو نہ کرے۔ بندگی کیا ہے؟ اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور اللہ کے نواہی سے بچنا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں، جو کرنے کا حکم دیں اس کو بجا لاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں اس سے رکو۔ یہ ہے بندگی، اللہ کی ماننا، فرائض واجبات کو زندہ کرنا، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا۔ ان دونوں کاموں میں نفس رکاوٹ بنتا ہے، نفس آڑے آتا ہے، سستی کاہلی وہ نفس کی پیدا کردہ ہے۔ تو نفس کو قابو کیے بغیر انسان عبادت کی پٹری پر چڑھ نہیں سکتا۔ اور یہ نفس کیسے قابو آتا ہے؟ نفس کو قابو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا ہے۔ یہ روزہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تقوی کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ نفس قابو میں آ جائے، تقوی پیدا ہو گیا، تقوی پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفس کو قابو کرنے کے لیے روزے رکھوائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ نفس اللہ کے ماننے میں مزاحمت نہ کرے، اس کی مزاحمتی طاقت مفلوج ہو جائے،
اور انسان کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آسان ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض فرمائے ہیں۔ روزے میں چونکہ جو حکم ہے کھاؤ نہیں پیو نہیں، پیاس لگی ہو پھر بھی مت پیو، بھوک لگی ہو پھر بھی مت کھاؤ، یہ حکم ذرا شاق گزرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نرم کیا اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ گھبراؤ نہیں، یہ صرف تمہارے لیے حکم نہیں ہے بلکہ پہلی جو قومیں ایمان والی گزر چکی ہیں ان سب کو اللہ نے روزے رکھوائے ہیں، اور روزوں کا حکم اللہ نے ان کو بھی دیا ہے۔ تو پہلوں نے بھی روزہ رکھا اور ہم سے بھی روزہ رکھوایا، چونکہ اللہ کی ماننے میں نفس رکاوٹ بنتا ہے، اس کی طاقت کو کچلنا ضروری ہے، اور کچلنے کے لیے روزہ ہے۔ تو چونکہ ان کی بھی کامیابی کا دار و مدار اسی پر تھا، اللہ کی ماننے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے پر، اس لیے اللہ نے ان سے بھی روزے رکھوائے۔ انہوں نے بھی روزے رکھے، ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ روزوں کا حکم ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ان کے لیے جو حکم تھا وہ قدر سخت تھا۔ ان کے لیے حکم تھا کہ کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے اور بول بھی نہیں سکتے، بولنے پر بھی پابندی تھی۔ حضرت مریم کا روزہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، انہوں نے ایک سوال کیا تو انہوں نے اشارے سے کہا انی نذرت للرحمن صوما، کہ آج میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا میں بھولے سے بھی کلام نہیں کروں گی، گفتگو نہیں کروں گی۔ بھولے سے میں بولوں گی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، بھولے سے کھاؤں گی روزہ ٹوٹ جائے گا، بھولے سے پینے سے روزہ ٹوٹ رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں بولنے پر تو کوئی پابندی نہیں، صرف اتنی ہے قل خیرا والا فاصمت، بولنا ہو تو خیر کا کلمہ بولو، اچھی بات بولو، ورنہ خاموش رہو۔ اچھی بات، جائز بات بولنے پر اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد نہیں فرمائی، اور کھانے پینے کے معاملات میں اتنی نرمی فرمائی۔ ان کے لیے تھا جان بوجھ کر کوئی کھائے روزہ ٹوٹے گا، بھولے سے کھائے روزہ ٹوٹے گا، جان بوجھ کر پیے روزہ ٹوٹ جائے گا، بھولے سے پیے روزہ ٹوٹے گا۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ جان بوجھ کر کھاؤ پیو مت، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بھولے سے کوئی کھا لے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ من نسیا وهو صائم فاکل وشرب فلیتم صومہ، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بھول کر کھا لے، روزہ رکھے تو اپنے روزے کو ٹوٹا ہوا نہ سمجھے، شام تک اپنا روزہ پورا کرے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ نے اپنے فضل سے اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے، کھلا بھی دیا پلا بھی دیا، اور پورے روزے کا اجر و ثواب بھی عطا فرما دیا۔ تو کتنی سہولت ہے ہمارے ساتھ۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں میں سب سے ممتاز مہینہ، سردار مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ وسید الایام یوم الجمعہ، اور تمام دنوں میں 7 دنوں میں سب سے ممتاز بابرکت رحمت والا دن، سردار دن وہ جمعہ کا دن ہے۔ مہینوں میں سب سے بہترین سردار مہینہ وہ رمضان المبارک کا ہے۔ 12 مہینے ہیں اور اللہ ہی نے طے فرمائے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے، مہینے 12 بنائے ہیں۔ کب؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے سال بھی طے کر دیا، مہینے بھی طے کر دیے۔
یہ 12 مہینے اللہ کی طرف سے طے کردہ ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں واحد رمضان کا مہینہ ہے جس کا قرآن میں نام آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ باقی 11 مہینوں کے نام قرآن میں نہیں آئے، یہ واحد مہینہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے پھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ جعل لنفسہ شہرا، ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ وجعل لکم 11 شہرا، 11 مہینے اللہ نے پیدا کر کے تمہارے نام کر دیا اور تمہارے نام کر دیے۔ تأکلون فیہن وتشربون وتلذذون، اس میں کھاؤ بھی پیو بھی لذت بھی حاصل کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، صرف اتنی پابندی ہے حرام سے بچو، حرام سے بچو، حدود میں رہتے ہوئے خوب کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، لیکن حد سے زیادہ بھی نہ ہو، اسراف نہ ہو، اعتدال میں رہتے ہوئے کھاؤ پیو لذت حاصل کرو۔ وجعل لنفسہ شہرا، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے، اس میں اللہ کو راضی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ تعالیٰ تم سے جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاؤ، اور اس طرح گزارو جس طرح سید الکونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ مہینہ گزارا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ مہینہ گزارا، جس طرح تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے، سلف صالحین نے، اور ہر زمانے میں امت کے منتخب برگزیدہ صالح طبقے نے یہ مہینہ گزارا، اس طریقے سے یہ مہینہ گزارو تاکہ اس مہینے میں تربیت اور اس مہینے میں روزے کی راہ سے اور تراویح کی راہ سے گزر کر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور باقی 11 مہینوں میں اللہ کی ماننے میں نفس رکاوٹ نہ بنے، تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تربیت کرواتے ہیں، انسان کی تربیت فرماتے ہیں، اور انسان کو حرام چھڑوانے کی مشق کرواتے ہیں۔ مشق کیسی کروائی؟ حرام چھڑوانے کی مشق، حرام چھڑوانے کے لیے اللہ نے حلال چھڑوا دیا۔ کاغذ کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس میں بل آ جاتا ہے، اب اس کو جتنا مرضی سیدھا کرو وہ سیدھا نہیں ہوتا، اس کا بل نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو الٹا کر دو، دوسری طرف موڑ دو تو اس کا بل نکل جائے گا، حرام چھڑوانے کے لیے اللہ نے حلال بھی چھڑوا دیا۔ ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، کہتے ہیں دنیا تو خادعنی کأنی لست اعرف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها فرأيتها محزونة فعرفت جملة حالها۔ دیکھو دنیا مجھے دھوکہ دینے آ رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ میں انجان ہوں، غافل ہوں، اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں اس کے وار سے آشنا نہیں ہوں، میں اس کے دو پیچ سب سمجھتا ہوں، اس نے مجھے پھنسانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس نے دوسرا ہاتھ بڑھایا، میں نے وہ بھی کاٹ دیا۔ میرے اللہ نے حکم دیا اس کے حرام کے قریب نہ جانا، اس کے حرام کے قریب، اس کے حرام سے بچنا۔ میں نے اس کے حلال کو بھی چھوڑ دیا، نہ حلال و حرام کا چکر ہی نہ رہے، حلال سے بھی میں بچا تاکہ حرام سے 100% بچ سکوں۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ دوران طواف وقت کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک وہ آیا اور وہ بھی طواف کرنے لگا۔ دوران طواف دونوں کی ملاقات ہوئی تو ہشام نے، وقت کے خلیفہ نے، سالم بن عبداللہ سے کہا، سالم کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری پوری کر دوں۔ تو انہیں غصہ آیا، انہوں نے فرمایا افی بیت اللہ اسأل غیر اللہ، کیا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟
اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگوں؟ وہ خاموش ہو گیا، آگے بول نہیں سکا۔ تو حضرت نے طواف پورا کیا، اس نے بھی طواف پورا کیا۔ جب وہ مسجد الحرام سے باہر نکلے، ذرا آگے چلے گئے، درمیان میں پہاڑیاں آ گئیں۔ اب وہ پیچھے دوڑتا ہوا آیا کہ جی اب کوئی ضرورت حاجت ہو تو اب بتا دو۔ اب تو سامنے بیت اللہ نہیں ہے، اب تو بیچ میں پہاڑیاں آ چکی ہیں، اب کوئی ضرورت ہو؟ فرمایا ہاں اب بتا سکتا ہوں، تو مجھے یہ بتاؤ میری تم کون سی ضرورت پوری کرو گے، دنیا کی یا آخرت کی؟ اس نے کہا جی میں مجبور عاجز آدمی، آخرت کی کیا پوری کر سکتا ہوں، دنیا کی پوری کر دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، دنیا تو میں نے کبھی اس کے اصل مالک سے نہیں مانگی، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تم سے کیسے مانگوں؟ اللہ سے بھی ہم نے ہمیشہ جنت مانگی ہے، جنت جنت، آخرت اور آخرت اللہ کی رضا، اللہم انی اسألک رضاک بالجنہ ونعوذ بک من سخطک بالنار، ہم نے ہمیشہ اللہ سے آخرت مانگی ہے، تو دنیا نہیں مانگی، تو تم سے دنیا کیسے مانگو؟ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں حرام چھڑوانے کے لیے حلال پر بھی پابندی عائد فرما رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ 11 مہینوں میں تم حرام سے بچو۔ ایک یہ مشق اپنی جگہ، یہ تربیت اپنی جگہ، اس تربیت سے قطع نظر یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ ہی انتہائی محترم ہے اور انتہائی بابرکت ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام مجمع کی شکل میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، تمہیں پتہ ہے کون آ رہا ہے، کس کا تمہیں سامنا کرنا ہے اور کون تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا؟ صحابہ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، آپ نے دوبارہ فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون آ رہا ہے، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کون آ رہا ہے اور کون تمہارے سامنے آئے گا اور کس کے سامنے تم کھڑے ہوگے؟ صحابہ نے پھر دیکھا کوئی نہیں، تیسری دفعہ فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارے استقبال کو آ رہا ہے اور کس کا استقبال تمہیں کرنا ہے، کس کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے؟ پھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے تاب ہو کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا وحی آ رہی ہے، کیا کوئی وحی آنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا لا، کوئی نہیں، وحی نہیں ہے۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ اعدو حضر، کیا کوئی دشمن چلا آ رہا ہے جس سے ہمیں اسی وقت ٹکرانا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا پہلی رات اللہ تعالیٰ اس قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس قدر رحمت والا مہینہ۔ اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کے بعد وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے بھی سارے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر تیسری روایت یہ صحیح بخاری کی ہے، وفتحت ابواب الرحمہ، اور رحمت کے بھی پھر تمام دروازے کھلتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے کھلے، جنت کے بھی تمام دروازے کھلے، اور اللہ کی رحمت کے بھی تمام دروازے کھلے۔ فلم یغلق منہا باب، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف حکم ہوتا ہے وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین ومردت الجن، اور تمام سرکش جنات اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تربیت کے لیے
ایک صالح ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ چلتے ہوئے شہر میں اور گنجان آبادیوں میں فوجیوں کے معسکر نہیں بنائے جاتے، ان کی تربیت وہاں نہیں ہوتی۔ ایک ایسی جگہ ان کو لے جایا جاتا ہے جہاں دشمن کا خوف نہ ہو، اور وہ جگہ اس کی پوری صلاحیت رکھتی ہو جہاں ان کی تربیت ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تربیت کے لیے پورا انتظام کیا، رحمت کے سارے دروازے کھولے اور اپنے قہر و غضب کے تمام دروازے بند کیے۔ اور انسان کو دو طاقتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے روکتی ہیں، ایک اندر کی طاقت ہے اور ایک باہر کی طاقت۔ باہر کی طاقت، باہر کا دشمن جنات شیاطین، ان کو اللہ تعالیٰ قید فرما دیتے ہیں، اور اندر کی طاقت نفس یہ باقی ہے۔ اس نفس کو قابو کر، اس کو اگرچہ اللہ نے ختم نہیں کیا لیکن اسے ادھمرا کر دیا، اس کی طاقت کو بھی اللہ نے کچل دیا، اور یہ زیادہ انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معمولی انسان نیت کرے، ارادہ کرے تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کیوں کہ جنات بند ہو گئے اور شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا، رحمت کے دروازے کھل گئے۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ کی رحمت کی موسلا دھار بارش برستی ہے، اس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ نافرمان سے نافرمان آدمی وہ بھی رمضان المبارک میں مسجد کا رخ کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو نفس کی مزاحمتی طاقت وہ مفلوج ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کروایا جاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، خیر چاہنے والو آگے بڑھو، خیر چاہنے والو آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے خیر اور شر کے متلاشی، شر ڈھونڈنے والو کم از کم اس مہینے میں باز آ جاؤ۔ وَلِلَّهِ فی شہر فی لیلۃ من لیالی رمضان عتقاء من النار، رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں وہ تعداد 60,000 آتی ہے، اور ایک روایت میں وہ تعداد 10 لاکھ آتی ہے۔ 10 لاکھ افراد روزانہ رمضان المبارک کی رات جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ افراد اللہ کی رحمت سے جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس قدر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ عظمتوں والا مہینہ، رفعتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اور اس مہینے میں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اجر و ثواب کتنا بڑھتا ہے؟ نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کے برابر۔ فرض کی کتنی طاقت ہے؟ اگر کسی آدمی سے ایک فرض نماز قضا ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کی عمر عطا فرما دے، قیامت تک کی عمر، اور وہ اس پوری قیامت تک کی عمر میں نوافل ادا کرتا رہے تو زندگی بھر کے نوافل ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ 3 درجے ہیں فرض وقت پر ادا کرنا، نمبر 2 اس کی قضا، فرض کی قضا، پھر تیسرے نمبر پر نوافل، نوافل تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ نوافل فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، قضا کا درجہ نوافل سے زیادہ ہے، فرض کی قضا اس کا اجر و ثواب نوافل سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من افطر یوما من رمضان من غیر ضرورت ولا رخصہ، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بلا عذر چھوڑ دیا، لم يقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، پھر عمر بھر نوافل نہیں قضائیں کرتا رہے، قضا کے ارادے سے روزے رکھتا رہے عمر بھر، تو اس فرض وقت پر ادا کیے جانے والے فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ فرض کی طاقت کو سمجھیں، کتنا اجر و ثواب ہے فرض کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیا فضل فرماتے ہیں؟ من تقرب فیہ بخصلۃ
بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، کہ جس نے ایک نفل ادا کیا، کوئی ایک خیر کا کام کیا، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ اسے فرض کے درجے میں قبول فرماتے ہیں۔ ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور رمضان المبارک میں جس نے فرض ادا کیا وہ باقی دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے پر کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا من صام رمضان بعدہ اللہ من النار كبعد غراب الطائر وهو فرخ الى ان يموت حرما، کہ جس آدمی نے ایک روزہ رکھا، اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں کہ یوں فرض کرو ایک کوا پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اس نے ایک سمت اڑنا شروع کیا اور اڑتا جا رہا ہے، جوان ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر بڑھاپے کی بھی انتہا کو پہنچا، اور انتہا کو پہنچ کر اڑتے ہوئے اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ جو پیدائش سے بڑھاپے کی انتہا تک اس نے جو اڑان بھری ہے، اس کی یہ جتنی مسافت ہے، اتنی مسافت اللہ تعالیٰ ایک روزے کی برکت سے بندے اور جہنم کے درمیان حائل فرما دیتے۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھا، زحزح اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور فرما دیتے ہیں، 70 سال اس کو جہنم سے دور فرما۔ اور جب 70 سال جہنم سے دور ہوا، جتنا دور ہوا اتنا اللہ کی رحمت کے قریب ہوا۔ اور پھر تیسری روایت من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، کس طرح؟ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور احتساب۔ احتساب کا معنی اخلاص، للہیت، کسی کو دکھلانا مقصود نہ ہو، روزے سے مقصد روزے دار کہلوانا مقصود نہ ہو، روزے سے مقصد صرف اتنا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے احتساب۔ اور دوسرا ساتھ میں لفظ ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا، روزہ اس طرح رکھا کہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، ایمان سے الگ نہیں ہوا۔ ایمان سے اس جملے کو سمجھنا ہو ایک اور حدیث سمجھیں، حضور نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی آدمی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس دوران ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ ولا یغل احدکم حین یغل وہو مؤمن، جب کوئی سرکاری املاک، قومی املاک کو غصب کرتا ہے، ہتھیاتا ہے، تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ ولا یسرق احدکم حین یسرق وہو مؤمن، اور جب کوئی آدمی کہیں ڈاکہ ڈالتا ہے تو چوری کرتے ہوئے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ ولا ینتہب احدکم حین ینتہب نہبۃ یرفع الناس فیہا ابصارہم حین ینتہب وہو مؤمن، اور جب کوئی دن دہاڑے لوٹ مار کا بازار گرم کرتا ہے اسلحے کے زور پر، تو اس عمل کے وقت ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ولا یقتل احدکم حین یقتل وہو مؤمن، جب کوئی کسی کا قتل ناحق کرتا ہے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے ایمان دل سے نکل گیا، ایمان دل سے نکل گیا۔ اب اس حدیث کو سنیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ایمان اس کے سینے سے نکلے، لمحہ بھر کے لیے نہ وہ ایمان سے جدا ہوا نہ ایمان اس سے جدا ہوا، نہ ایمان سے جدا ہوا نہ ایمان اس سے جدا، یعنی روزہ رکھا،
اپنے آپ کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچایا، غیبت سے بچایا، چغلی سے بچایا، الزام تراشیوں سے بچایا، لگائی بجھیل سے بچایا، فضولیات سے، لغویات سے اپنی زبان کی حفاظت کی، آنکھوں کی حفاظت کی، ہاتھ کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، پاؤں کی حفاظت کی، اور دل میں اٹھنے والے غلط جذبات سے اپنے دل کی حفاظت کی۔ اس طرح روزہ رکھا تو اللہ اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اگلے پچھلے اللہ اس کے سارے معاف فرما دیں گے۔ روزہ دن میں ہوتا ہے، اب رات میں آئے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا۔ قیام کا موٹا مفہوم تراویح ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے قرآن میں تم پر روزہ فرض کیا۔ وسننت لہ قیامہ، اور میں نے اپنے ارشادات سے رات کے قیام کو سنت قرار دیا، رات کی تراویح کو میں نے سنت قرار دیا۔ تو تراویح حدیث سے ہے، روزہ قرآن سے ہے، اس لیے روزے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی ہے، اور تراویح کی نسبت، قیام اللیل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ من قام رمضان، رات کا قیام کیا، اگرچہ اس کا مفہوم وسیع ہے، تراویح بھی شامل ہے، تہجد بھی اس میں شامل ہے، رات کی عبادت اس میں شامل ہے، لیکن ادنا سے ادنا درجہ اس کے مفہوم کا یہ ہے کہ جس نے کم از کم رمضان المبارک میں رات کو تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، رات میں ایمان کو اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ایمان جدا ہو جائے، دن میں بھی حفاظت کی اور رات میں بھی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ اس رات کی قیام کی برکت سے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور جس نے شب قدر میں رات کا قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسی زبردست فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو زوجہ اللہ فی کل لیلۃ حورا، اللہ تعالیٰ جنت کی حور سے اس کا نکاح فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں 100 حوروں سے، اور ایک روایت میں صرف حور کا تذکرہ ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کیسی؟ مما نعت اللہ بہ، وہ ایسی ہے جیسی اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا۔ کیسی؟ حور مقصورات فی الخیام، کیسی؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، کیسی؟ کأنہن بیض مکنون، کیسی؟ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، کیسی؟ وکواعب اترابا، کیسی؟ قاصرات الطرف، کیسی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی حور سے اللہ تعالیٰ نکاح فرمائیں گے، شادی فرمائیں گے، اور جب تم جنت میں پہنچو گے تو اس کو دیکھو گے کیسی تمہیں نظر آئے گی۔ علی کل امرأۃ منہن 70 حلۃ، 70 جوڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے، 70 جوڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے۔ کل حلۃ علی لون الآخر، ہر جوڑے کا رنگ الگ، ہر جوڑے کا کلر جدا۔ وَتُعْطَى 70 لَوْنًا مِّنَ الطِّيبِ، اور ہر حور نے 70 قسم کی خوشبوئیں لگائی ہوئی ہوں گی۔ لَيْسَ مِنْهُ لَوْنٌ يُشْبِهُ الْآخَرِ، ہر خوشبو کی مہک دوسرے سے جدا ہوگی، ہر خوشبو کی مہک دوسرے سے جدا ہوگی۔ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ 70 وصیفة لحاجتها و70 وصیفا، اور ہر حور کے 70 خدام ہوں گے، نوکر ہوں گے، اور 70 نوکرانیاں ہوں گی۔ مع کل وصیف صحفة من ذهب، اور ہر نوکر اور نوکرانی کے ہاتھ میں آپ نے فرمایا سونے کا ایک برتن ہوگا، اس میں کھانا ہوگا، انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے، ایسا کھانا
کہ ہر لقمے کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اور جب تم جاؤ گے لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ 70 سریرا، اللہ تعالیٰ ہر حور کے لیے 70 اسٹیج سجائیں گے، سرخ یاقوت کے 70 اسٹیج ہوں گے۔ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ 70 فراشا، اور ہر اسٹیج پر 70 اعلیٰ نفیس اور عمدہ قسم کے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور اتنے خوبصورت قالین ہوں گے کہ ان کے اوپر کو نہیں بتایا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا، ان کے نیچے کو بتایا۔ بطائنها من استبرق، ان قالینوں کو اوپر اٹھا کر نیچے سے دیکھو گے تو نیچے کا استر بھی خالص ریشم کا ہوگا، خالص ریشم کا ہوگا۔ علی کل فراش 70 اریکۃ، اور ہر قالین پر، قالین اتنا بڑا ہوگا، ہر قالین پر 70 صوفے ہوں گے، اور ان میں ایک پر وہ حور بیٹھی ہوگی، اور روزہ رکھنے والے کو بھی اللہ یہ سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا ھذا لکل یوم صامہ، ہر روزے کا یہی بدلہ ہے، اور صرف روزے کا یہ بدلہ ہے، سوا ما عمل من الحسنات، روزے کے دوران جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کا اجر و ثواب الگ ملے گا، نماز پڑھے گا اجر و ثواب الگ ملے گا، اور ذکر و اذکار کرے گا اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ الگ عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں میں جب رمضان آتا تو قبل از وقت اس کی تیاری کرتے، اور رمضان المبارک میں عبادت کا خاص اہتمام ہوتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام المدینہ کے لقب سے مشہور ہیں، امام المدینہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے فقیہ اور بڑے محدث، رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اغلق کتبہ، اپنی ساری دینی کتابوں کو بھی بند کر دیتے تھے، اور پھر کیا کرتے؟ مصحف عثمانی کھولتے، قرآن کریم کھول لیتے، اور بس ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن نظر آتا جس کی وہ تلاوت کرتے رہتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور فتوے بھی دیا کرتے تھے، مسائل لوگ پوچھنے آتے ان کو مسائل بتاتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تو دارالافتاء کو بھی تالا لگا دیتے، اور صرف قرآن کریم کی تلاوت، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ خاص کر دیا کرتے تھے، قرآن۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا کلام فیہ مع کلام اللہ، اب اس مہینے میں ہماری زبان پر صرف کلام اللہ جاری ہوگا اور کسی سے کوئی کلام نہیں ہوگا، بات چیت بھی موقوف ہو جاتی، اس قدر اہتمام۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری دن رائے پور میں ان کی بڑی خانقاہ آباد رہتی تھی، تمام مریدین سے مصافحہ کرتے اور ان سے فرماتے جس کو رہنا ہو رہے، جس کو جانا ہو چلا جائے، لیکن رمضان المبارک میں ہم کسی کو وقت نہیں دے پائیں گے۔ اور حضرت کو قرآن کریم کا اللہ نے بہت شغف عطا فرمایا تھا اور شوق و ذوق عطا فرمایا تھا۔ رمضان المبارک میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت، کچھ دیر آرام، باقی سب وقت قرآن کریم کی تلاوت۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی کے 44 سال، جس میں جو صحت کا زمانہ ہے، فرماتے ہیں 38 سے 80 تک، 1338 سے 80 تک ہر رمضان میں روزانہ قرآن کریم، ایک قرآن کریم روزانہ ختم کیا کرتے تھے۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اور آپ نے حدیث میں، قرآن میں بھی ادھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی ایک اگلی آیت آ رہی ہے شہر رمضان، تمہیں پتہ ہے رمضان کون سا، اللہ تعارف کروا رہا ہے، تمہیں خبر بھی ہے رمضان المبارک کا مہینہ کون سا مہینہ ہے، کہ الذی انزل فیہ القرآن، یہ نہیں کہا یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی زیادہ بندگی ہوتی ہے، نہیں، کہا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے، اپنا قرآن اتارا ہے۔
تو قرآن کریم کا ذوق ہو، شوق ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں انتہائی مجاہدہ فرماتے۔ 70 سال سے عمر متجاوز ہو گئی اور گھر سے بیت الخلاء تک تھوڑا سا فاصلہ تھا، آتے جاتے بیٹھے بغیر ان کے لیے بیت الخلاء جانا ممکن نہیں تھا، بیت الخلاء سے گھر سیدھے آنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بیماریوں کا مجموعہ بن گئے تھے، امراض کا مجموعہ بن گئے تھے، بیچ میں سانس لیتے، بیٹھتے، پھر گھر آتے اتنا، لیکن پوری 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر پڑھتے، اور مغرب سے عشاء تک عام ایام میں کبھی 6 رکعت اوابین، کبھی 8 رکعت، اور اوابین کی ادنا مقدار 6 ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہے۔ رمضان المبارک میں مغرب سے عشاء تک 20 رکعت اوابین پڑھتے، اور اس میں تقریباً 2 پارے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی، پھر تراویح کھڑے ہو کر پڑھتے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ بھی 70 کے قریب ہو گئے اور ان کی زندگی کے آخری سال شروع ہو گئے اور بیماریوں نے ان کو گھیر لیا، تو صرف زندگی کے آخری 2 سال تراویح نہیں سنا سکے، ورنہ باقاعدگی سے تراویح سناتے رہے۔ اور اس میں آخری جو 2 سال تھے تراویح کے، یعنی زندگی کے آخری 4 سال تراویح کے 2 سال، اس میں اس قدر بیماری تھی، فرمایا کہ جب رکوع میں جاتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں سر اٹھا پاؤں گا، اور جب سجدے میں جاتا ہوں سجدے سے سر اٹھانا مجھے پہاڑ پر چڑھنے سے زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے، بس دعا کرتا رہتا ہوں یا اللہ کروا دے۔ سجدے میں جاتا ہوں دعا ہوتی ہے یا اللہ اٹھا دے، نماز پوری، اور یوں کر کے 20 رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح حضرت نے 2 سال اخیر عمر میں بھی تراویح سنائی کھڑے ہو کر۔ تو یہ قرآن عبادت کا ذوق و شوق سن 38 میں 1338 ہجری میں، آج سے 101 سال پہلے کی بات، حج پر تشریف لے گئے تو بحری جہاز میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ تو ایک دن پہلے حضرت نے فرمایا کہ میاں زکریا اس سال تراویح کا کیا ہوگا، اور جہاز تھا چھوٹا، چکر بہت زیادہ آتے تھے اور سر درد ہر وقت رہتا تھا۔ فرمایا کہ میں تو جوان تھا، حضرت کی عمر تو اس وقت 25 سے 30 سال کے درمیان تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی، کہ میرا درد سے برا حال ہوتا تھا، اور حضرت کا حال یہ تھا کہ عبادت ہے، نماز ہے، روزہ، ورنہ تکیے پہ سر ہے، سر درد کی وجہ سے تکیے سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، اور مسلسل متلی آتی تھی، قے آتی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں زکریا اس سال تراویح کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا حضرت سر درد سے تو نمٹا جا سکتا ہے، لیکن یہ بار بار قے آتی ہے، قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ذرا مشکل ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، قے آئے گی وضو کر لیں گے، پھر آئے گی پھر کر لیں گے، پھر آئے گی پھر کر لیں گے، 20 دفعہ ہوگی، 25 دفعہ ہوگی، 30 دفعہ ہوگی، 30 دفعہ وضو کر لیں گے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ 10-12 دن جہاز میں رہے، تراویح باقاعدگی سے ہوتی رہی۔ پہلی 8 رکعتوں میں حضرت نصف پارہ سناتے، اور آخری 12 رکعتوں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 پاؤ پڑھتے، اور چلتے چلتے جدہ بندرگاہ پہ پہنچے۔ وہاں پہنچے تو عین مغرب کا وقت تھا، روزہ افطار کیا، تو اس قافلے کے جو بڑے ذمہ دار تھے وہ ایک حاجی صاحب تھے، تو وہ ذمہ دار تھے، تو وہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کو دھمکی دینے کے انداز میں کہا کہ آج لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، عشاء پڑھنی بھی بڑی مشکل ہے، لہذا خدا کے لیے اس بڑے میاں کے بڑھاپے پہ رحم کرنا، آج ان کو لے کر تراویح کے لیے کھڑے نہیں ہو جانا۔ پھر کہا جاؤ حضرت سے جا کر کہو کہ لوگ تھکے ہوئے ہیں، آج تراویح نہیں ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا یہ مجھ میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ میں یہ کہوں۔ تو فرمایا کہ ان کا خطرہ وہ چونکہ ذمہ دار تھے، اور کھانے پر انہوں نے میرا نظم حضرت کے ساتھ رکھا ہوا تھا،
اور مجھے خطرہ تھا کہ اگر ان کی بات نہ مانی تو مجھے یہ کھانے سے حضرت سے ہٹا دیں گے، اور حضرت سے میں دور نہیں رہ سکتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ کچھ نرم بات میں کروں گا، لیکن ایسے نہیں۔ تو حضرت نے عشاء سے پہلے فرمایا کہ تراویح کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا حضرت لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ بہت ہے۔ حضرت خاموش ہو گئے، کوئی نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ سفر ہے، یہ علم کی شان ہے، علم میں غلو نہیں ہوتا، غلو کہ نہیں ہر حال میں پڑھو، اللہ نے گنجائش دی ہے ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا نماز کے بعد حضرت انتہائی اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر حضرت نے پوری 20 رکعت تراویح پڑھی، اور عمر اس وقت 70 سے اوپر تھی، انتہا درجے کا بڑھاپا۔ کاندھلا کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب، جن کے قصے شاید میں نے ان کی سنائے آپ کو کبھی پہلے، کہ وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ حضر تو حضر سفر میں ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، سفر تو سفر حضر تو حضر سفر میں بھی ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ کوئی 200 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت یہ موٹریں نہیں چلتی تھیں، بسیں نہیں چلتی تھیں، بیل گاڑیوں پہ سفر ہوتے تھے اور قافلے کی شکل میں ہوتے تھے۔ جب رات کو تہجد کا وقت قریب آتا تو حضرت بیل گاڑی سے اترتے اور دوڑ لگاتے اور بھاگتے جاتے، جب کافی آگے نکل جاتے مصلی بچھاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پیچھے سے سواری آ جاتی، سلام پھیرا، پھر آگے دوڑ لگائی اور بھاگتے گئے، آگے ایک جگہ پہنچے، مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی، پھر پیچھے سے سواری آ گئی، پھر آگے بڑھے۔ تو ایک نے عرض کیا حضرت اتنی مشقت مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سفر میں فرض آدھے کر دیے ہیں، 4 رکعت 2 رکعتیں ہیں، اور چلتے ہوئے سفر میں سنتوں کی بھی چھوٹ ہے، یہ تو پھر نفل ہے۔ تو فرمایا کہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں؟ اگر تراویح نہیں پڑھوں گا مجھے پورا دن سکون نہیں ملے گا، قرار نہیں آئے گا، بے چین ہو جاؤں گا، بے قرار ہو جاؤں گا۔ اپنے سکون قلبی کے لیے یہ میں مشقت برداشت کرتا ہوں، یہ مشقت سہنا آسان ہے، پڑھے بغیر مصیبت سے گزرنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو ان کی صاحبزادی تھی جن کا نام تھا امۃ الرحمن، اور امی بی کے نام سے مشہور تھی، اور یہ حضرت مولانا خلیل احمد حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نانی، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پر نانی تھی۔ تو یہ بوڑھی ہو گئی، تو ایک سال رمضان 30 کا ہوا، 30 کا 29 رمضان کو بیٹے کا ختم ہو گیا، تو 30 کو اور 29 کو چاند نظر نہ آیا، تو اگلے دن بیٹے سے کہا بیٹا عشاء پڑھ کے آ جاؤ اور کچھ تراویح مجھے بھی سنا دو۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ابھی آ رہا ہوں۔ سردیوں کی راتیں، تو فرض پڑھ کے آئے اور ماں کو ساتھ لیا اور شروع کی تراویح شروع کی، اللہ اکبر، الحمد سے شروع ہوئے اور پہلا پارہ ختم، دوسرا ختم، تیسرا ختم، چلتے چلتے سورۃ الفلق پر جا کر رکوع کیا، اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھی، اور سلام پھیر کر ماں سے کہا 2 رکعت میں نے پڑھا دی ہیں، باقی 18 رکعت آپ خود پوری فرما لیں۔ اور ماں جی کی ہمت دیکھیں، بڑھاپے میں پورا قرآن کھڑے ہو کر سنا۔ پڑھنے والے کی اتنی بڑی ہمت ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے چونکہ وہ آگے دیکھ رہا ہوتا ہے، پورا قرآن ذہن میں کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں اس وقت اوپر پڑھ رہا ہوں، نیچے پڑھ رہا ہوں، درمیان میں ہوں، کہاں ہوں، وہ قرآن کو گویا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اس کو قرآن۔ میری ایک چھوٹی بچی ہے، وہ ایک دن مجھے سنا رہی تھی، 5-6 سال کی عمر، وہ وقفے سے قرآن بند تھا، بیچ میں اس کی انگلی تھوڑا یوں کر کے کبھی کبھی دیکھ لیتی، تھوڑی غلطی آنے لگی، یوں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کبھی کبھی دیکھ رہی ہے، تو میں نے قرآن ان کے ہاتھ سے لے لیا، میں نے کہا مجھے زبانی سناؤ۔ تو سناتے پھر مجھ سے کہنے لگی ابو آپ نے قرآن لے لیا تو اب میں کیا نہیں دیکھ پا رہی، مجھے آنکھیں بند کر کے قرآن کھلا ہوا نظر آتا ہے، آنکھیں بند کر کے قرآن کھلا ہوا نظر آنا، دیکھ کر پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ اور واقعتاً ایسا ہے جو حفاظ کرام قرآن پڑھتے ہیں
تو قرآن بند ہوتا ہے مگر آنکھوں میں قرآن نظر آ رہا ہوتا ہے. اور ہم بتا سکتے ہیں اس وقت اگر ہم گننا چاہیں یہ آیت اوپر سے کون سی سطر پر ہوگی قریب قریب اندازہ لگا کر بتا سکتے ہیں، اتنا قرآن. تو پڑھنے والے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایسا بنایا ہے قرآن متشابہن، اس کی ایک صفت ہے تشابہ، کہ ملتی جلتی آیات ہیں. کہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور کہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، کہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اور کہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، کہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، کہیں صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہیں صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. یہ متشابہات ہیں. یہ متشابہات ایسے ہیں کہ انسان پڑھتے ہوئے کہیں جا نہیں سکتا، تھوڑا سا کہیں ادھر ادھر ہونے چاہے آگے آیت ایسی آتی ہے جو آدمی کو کھینچ کر واپس لے آتی ہے. قرآن جانے نہیں دیتا. اللہ نے ایسا قرآن بنایا ہے. یہ جو میری بات کو حفاظ سمجھیں گے دوسرے نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے کہ قرآن کریم کی متشابہات آیات ایسی ہیں آدمی گھر نہیں جا سکتا پڑھتے ہوئے. اگر کہیں ادھر ادھر جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے جا سکتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد قرآن پھر اس کو کھینچ کر واپس لے آ کے کہاں جا رہے ہو ادھر آؤ. ایسا اللہ نے قرآن کریم میں معجزات ہی معجزات ہیں، اعجاز ہیں اور عجیب اس میں کرشمے ہیں. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن کے عجائبات قیامت آ جائے گی ختم نہیں ہوں گے. قرآنی عجائبات قیامت آ جائے گی ختم نہیں ہوں گے. تو یہ مہینہ مجاہدہ کا مہینہ ہے اور مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے، راتوں کو جاگنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں دنیاوی کام کاج کم ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت ہم قرآن کریم کی تلاوت میں، استغفار میں. ایک طویل حدیث ہے جو میرا سنانے کا ارادہ تھا لیکن وقت کافی ہو گیا ہے اور میں پوری حدیث نہیں سنا تھا، اس کا آخری 2-4 جملے سناتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال بتائے ہیں. اس مہینے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو قرآن ہے. قرآن کریم ایسی بدیہی بات ہے کہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، صحابہ کو دیکھو وہ بھی اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ خاص کر لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے، پورا قرآن ان کو سناتے تھے اور پورا قرآن ان کا سنتے تھے. اور آخری سال جو آپ کی رمضان المبارک، جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ پورا قرآن سنایا اور 2 مرتبہ ان کا پورا قرآن سنا. اس سنانے کے عمل کو دور کہتے ہیں، دور جو آج بھی حفاظ کرام کرتے ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکیں. حفاظ کرام کم از کم 10 پارے پڑھ لیں، یہ کم از کم ہے. 15 پارے یہ درمیانہ درجہ ہے، ایک قرآن اوپر کا درجہ ہے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صبح سحری سے قرآن پڑھنا شروع کرتے تو افطار کے وقت ان کی زبان سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سننے والے سن رہے ہوتے تھے. پورا قرآن روزانہ ختم کرتے تھے. اور باقی عمل آپ نے فرمایا فاستکثروا فیہ من 4 خصال، 4 کام کثرت سے کرو، 4 کام کثرت سے کرو. خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 کام ایسے ہیں جن کی برکت سے اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے. گویا زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا، نماز کا مقصد حاصل ہو جائے گا، روزوں کا مقصد حاصل ہو جائے گا. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز کس لیے؟ اللہ کے لیے. قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے. تو یہ تو انسان جی جائے مر جائے مگر اللہ اس کو حاصل نہ ہو تو مقصد حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا گیا. تو مقصد کا حصول اس مہینے میں 2 کام کر لو آسان ہو جائے گا.
اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَخَصْلَتَيْن لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور دو کام ایسے ہیں وہ تمہاری مجبوری ہیں، وہ تمہیں کرنا ہی ہے زندہ رہنے کے لیے۔ جیسے کھانا ضروری ہے، اس کے بغیر مر جاؤ گے، زندہ نہیں رہو گے۔ پینا ضروری ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہو گے۔ ہوا ضروری ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہو۔ وہ تمہاری مجبوری ہیں، وہ تمہیں کرنا ہی ہے۔ دو کام تو تمہاری مجبوری ہیں، تمہارے لیے ناگزیر ہیں۔ دو کام ایسے ہیں جس سے اللہ راضی ہوں گے، اور دو کام تو تمہیں کرنے ہی ہیں۔ تو اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، دو کام جس سے اللہ تم سے راضی ہوں گے وہ کیا ہے؟ فشہادت ان لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، یہ دو کام کثرت سے ہوں۔ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کے مختلف صیغے حدیث میں آئے ہیں۔ استغفر اللہ بھی استغفار ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی استغفار ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی استغفار ہے۔ اور ایک استغفار یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ وہ استغفار ہے حدیث میں آیا ہے جو آدمی صدق دل سے 3 مرتبہ کہہ لے، پھر سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں، اللہ اس کی برکت سے سارے معاف فرما دیں گے۔ تو استغفار کی کثرت ہو، اور لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، ان دو کی برکت سے اللہ راضی ہوں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور دوسرے دو کام جو تمہیں کرنے ہی ہیں، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ، اور یوں کہو اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اور آپ کے ناراضگی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهَا جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ، جب اللہ سے جنت مانگو تو نچلی نہ مانگو، درمیان والی نہ مانگو، سب سے اوپر جنت الفردوس اللہ سے مانگو۔ اللہ سے اللہ کی شایان شان مانگو، اپنی حیثیت کے مطابق مت مانگو، اللہ کی شایان شان مانگو، لہذا جنت الفردوس مانگو۔ تو یہ چند اعمال ہیں رمضان المبارک میں، اپنی آنکھوں کی حفاظت ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ آپ نے ڈھال کیا کام کرتی ہے؟ دشمن سے بچاتی ہے، دشمن سے بچاتی ہے۔ اور روزہ وہ ڈھال ہے کہ قیامت اگر یہ ڈھال صحیح ہو، پھٹی ہوئی نہ ہو، صحیح ہو، قیامت تک کے لشکر، شیطانی لشکر مقابلے میں آ جائیں، اس ڈھال کے وار سے انسان اپنے آپ کو ان کے وار سے محفوظ کر سکتا ہے، اس ڈھال سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اور یہ ڈھال حضور نے فرمایا جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتی ہے، غیبت سے پھٹ جاتی ہے، گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈھال پھٹ جاتی ہے۔ تو الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، اس ڈھال کی حفاظت ضروری ہے۔ اور ایک بات حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور سحری کا اہتمام کیا کرو۔ بعض لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور کہتے ہیں جی صبح بس مجھے نماز میں اٹھانا اور میری سحری ہو گئی۔ رات کو سحری کہتے ہیں، سحری کس کو کہتے ہیں؟ رات کے کھانے کو نہیں کہتے، اخیر شب کے کھانے کو سحری کہتے ہیں۔ تو فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہمارے اور ان کے روزے میں فرق سحری سے آتا ہے۔ وہ رات کو ہی کھا پی کے سو جاتے ہیں کہ بس ہو گیا روزہ، اور ہم رات کو سونے کے بعد اٹھتے ہیں، سوئیں یا نہ سوئیں لیکن اخیر شب میں سحری کھائیں،
کھانا کھائیں، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اس سے ہمارا روزہ اہل کتاب کے روزوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح افطار کا وقت وہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ افطار کے وقت میں 10 لاکھ افراد اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ افراد، تو کتنی اللہ کی رحمت برستی ہوگی، کتنی اللہ کی رحمت برستی ہوگی۔ تو اس لیے افطار کا وقت بڑا قیمتی ہے، اور یہ وقت عبادت میں صرف ہونا چاہیے۔ کوشش ہو کہ افطاری مسجد میں ہو، تھوڑی بہت بقدر ضرورت افطاری لے کر مسجد میں آئیں، اور مسجد میں آ کر افطاری کر لیں، اور باقی جو وقت ہو وہ دعاؤں میں، استغفار میں اور تسبیحات میں گزاریں، تو یہ وقت ہمارا قیمتی بن جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک لوگ افطاری جلدی کیا کریں گے خیر میں رہیں گے، اچھے رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے۔ تو جلدی کرنے کا کیا مطلب؟ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی دن کھڑا ہو پہلے ہی کھا لیں، نہیں، جب رات ہونے کا یقین ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد پھر دیر نہیں ہونی چاہیے، پھر دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک روایت میں اسی تعجیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النار الی ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب تم دیکھو رات ادھر سے آ گئی اور دن ادھر بھاگ گیا، سورج ڈوب گیا، تو پھر افطاری کر لو۔ حضرت عطیہ ایک تابعی ہیں، اور مسرور یہ بھی ایک تابعی ہیں۔ ابو عطیہ فرماتے ہیں ہم دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے آئے، اور ہم نے عرض کیا اماں جان، پردے میں عرض کیا اماں جان، 2 صحابہ کے عمل ہمارے لیے مختلف ہیں، 2 صحابہ کے مختلف عمل ہمارے سامنے ہیں، آپ فرمائیں ان میں سے کس کا عمل زیادہ بہتر ہے؟ احدہما یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ، ایک وہ ہیں جو افطاری جلدی کرتے ہیں اور آگے نماز جلدی پڑھتے ہیں، والآخر یؤخر الافطار ویؤخر الصلاۃ، دوسرے وہ ہیں جو افطاری ذرا دیر سے کرتے ہیں اور نماز بھی اسی حساب سے ذرا تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ تو کس کا عمل زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا پہلا عمل کس کا ہے؟ کہ پہلا عمل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا۔ اور دوسرا عمل کس کا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ فرق اس لیے ہے کہ چونکہ اس وقت گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، بعض لوگوں کی آنکھیں سورج سے اتنی مانوس ہو جاتی ہیں کہ وہ جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دن گیا رات آ گئی، اور بعض لوگوں کو اتنی انسیت فلکیاتی نظام سے نہیں ہوتی، ان کو شرح صدر ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، تھوڑا 2-4 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرح صدر جلدی ہوتا تھا، ایسے آسمان کو دیکھا، پتہ چل گیا سورج ڈوب گیا اور رات آ گئی، دن چلا گیا، تو آپ افطار فرماتے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہونے میں تھوڑا وقت لگتا تھا، اس لیے جب تک شرح صدر نہیں ہو جاتا تھا وہ تاخیر۔ تو اصل چیز یہ ہے دن چلا جائے رات آ جائے، جس کو یہ یقین جلدی پیدا ہو جائے وہ جلدی کرے، اور جس کو یہ یقین دیر سے پیدا ہو لیکن جب یقین ہو وہ فوراً افطار کر لے۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا سحری افطاری کا بھی اہتمام کیا کرو، اور یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس پورے وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دعاؤں میں، اذکار میں صرف کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہو، اور لا الہ الا اللہ تسبیح کم از کم دن میں 300 مرتبہ، ادنا درجہ، کثرت کا ادنا درجہ، درمیانہ درجہ 1000، اور اعلیٰ درجہ 3000 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ جو 3000 مرتبہ پڑھے وہ بھی کثرت سے پڑھنے والا ہے اور اعلیٰ درجے کے مطابق، جو 1000 مرتبہ پڑھے یہ بھی کثرت سے پڑھنے والا ہے مگر درمیانے درجے کے مطابق، اور جو لا الہ الا اللہ استغفار 300 مرتبہ پڑھے یہ بھی کثرت سے پڑھنے والا ہے مگر ادنا درجے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔